السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ میرا نام عبدالجبار ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میرا کام ٹرکوں میں سامان لوڈ کر کے دوسرے شہروں میں لے جانے کا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں ٹرک کو لوڈ کر کے دوسرے شہر لے جا رہا تھا۔ یہ دسمبر کے آخری ہفتے کی بات ہے۔ وہ سفر زیادہ لمبا ہونے والا تھا کیونکہ راستے میں اتنی زیادہ فوگ تھی کہ مجھے بہت احتیاط سے وہ ٹرک چلانا پڑ رہا تھا۔ اب میں اپنے سٹی سے باہر نکل آیا تھا اور رات بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ راستے میں اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میرے ٹرک کے شیشے میں مجھے اتنا کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ٹرک کو تھوڑا روڈ پر سائڈ پہ لگا لیا اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہونے کے بعد نہ جانے مجھے اس بارش سے اور یہاں کی ویرانیت سے کیوں خوف آ رہا تھا۔ یہ علاقہ کچھ عجیب سا بھی لگ رہا تھا۔ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ دھند اور بارش کی وجہ سے اور سخت سردی ہونے کی وجہ سے روڈ بالکل سنسان پڑا تھا۔ خوف تو آتا ہی ہے اکیلے میں، اتنی تیز بارش اور کوئی بھی نہیں۔ میں اکیلا یہاں اس جگہ پر، ویران جگہ پر کھڑا تھا اور بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک بارش رک گئی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی۔ تو میں نے یہاں سے نکلنے کا سوچا۔ میں نے اپنا ٹرک سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ ابھی چلتے چلتے میں تھوڑے ہی دور گیا تھا کہ ایک گاؤں سے گزرا۔ وہ گاؤں بھی شدید سردی اور رات کی وجہ سے ویران لگ رہا تھا، بالکل ویران۔ پھر میں تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ ایک عورت جو کہ اس روڈ پہ جیسے کوئی کچرا چن رہی ہو۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ عورت رات کے اس پہر اور اتنی شدید ٹھنڈ میں اس کچرے میں کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ چونکہ دور تھا میں، اس لیے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جب قریب پہنچا تو میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ عورت جیسے کوئی ہڈیاں چن رہی تھی، وہ کوئی کچرا نہیں، اس کے ہاتھ میں ہڈیاں تھیں۔ نہ جانے وہ انسان کی ہڈیاں تھی یا کسی جانور کی۔ اتنا تو مجھے دکھائی دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کچرا نہیں بلکہ ہڈیاں تھیں، لیکن اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ ہاتھ اس کے بظاہر مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے کہ اس نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں وہ ہڈیاں جمع کر رکھی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے وہ چن رہی تھی۔ جیسے ہی میں قریب گیا وہ عورت ڈر کر بھاگنے لگی اور اس نے وہ ہڈیاں اپنے ہاتھ سے پھینک دیں اور وہ مڑ کر میری طرف دیکھنے لگی اور بھاگ کر روڈ کے بیچوں بیچ آ گئی۔ جب وہ میری طرف دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عجیب سی عورت ہے۔ اس کا لباس تو عورت والا تھا لیکن وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پہ آئے ہوئے تھے اور وہ ایک بہت خوفناک عورت تھی۔ میں نے گھبرا کر ٹرک کو تیز کر دیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا کہ یہ نہ جانے کون سی مخلوق ہے۔ میں تو ویسے ہی اس علاقے اور اس گاؤں کی ویرانیت سے خوف میں تھا اور اوپر سے نہ جانے میں نے یہ کون سی مخلوق دیکھ لی۔ میں نے اپنے ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی کہ اچانک وہ عورت میرے ٹرک سے ٹکرائی، لیکن مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ باقاعدہ وہ میرے ٹرک کے سامنے آئی تھی اور میں نے اس کو ٹکراتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن یہ کیا، نہ چیخ آئی نہ کوئی آواز آئی۔ یہ واقعی میں کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ مجھے اب کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ کو اور بڑھا لیا۔ پھر میری نظر اچانک اپنے سائیڈ مرر پہ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہی عورت جو ابھی میرے ٹرک سے ٹکرائی تھی، وہی ہڈیاں چننے والی مخلوق میرے ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا کیونکہ کوئی انسان ٹرک کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ، اور وہ بھی عورت، بھاگ نہیں سکتی۔ وہ عورت میرے ٹرک کے ساتھ ساتھ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے وہ مجھے پکڑ کے کھانے والی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے آج زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ میں آج بہت بری طریقے سے پھنس چکا ہوں۔ میں اسی کشمکش میں ٹرک چلا رہا تھا اور میں نے سپیڈ بھی کافی بڑھا دی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اچانک سے ایک آواز ہوئی اور میرا ٹرک ایک درخت کے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ اتنی شدید ٹکر تھی کہ ٹرک کا ایک سائیڈ ڈیمیج ہو چکا تھا
میرے بھی کچھ چوٹیں لگی تھی۔ میں ٹرک سے اتر کے اتنی تیز بھاگا کیونکہ وہ میرے پیچھے آ رہی تھی اور اس پراسرار گاؤں کے اندر چلا گیا۔ ایک گھر کا دروازہ بجایا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرے گھر کا دروازہ بجایا اور کافی آوازیں لگائی، زور زور سے دروازہ بھی پیٹا لیکن کوئی نہیں نکلا۔ مجھے اپنے پیچھے سے مسلسل کیکوں کی اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ اسی عورت کی چیخیں تھیں۔ وہ ہنستی بھی جا رہی تھی اور چیختی بھی جا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے کسی نے کھینچا اور اپنے گھر کے اندر لے لیا۔ یہ کوئی بوڑھے سے بابا جی تھے۔ انہوں نے میرے منہ پہ انگلی رکھ کے مجھے چپ کرایا اور کہا کہ آواز نہیں نکالنا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اتنی سخت سردی میں میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور میری سانسیں بھی چڑی ہوئی تھیں۔ ان بابا نے مجھے تسلی دی اور اندر جا کے کوئی پاؤڈر لے کر آئے۔ انہوں نے اس پاؤڈر سے ایک دائرہ بنایا اور کہا کہ یہ لیمو کا پاؤڈر ہے، تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور صبح ہونے تک اس سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ تم پچھل پیری کے جھپیٹے میں آ چکے ہو۔ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس دائرے میں تمہیں صبح تک بیٹھنا ہوگا اور جب تک سورج کی کرنیں نہیں نکل جاتی تم اس گاؤں سے باہر مت نکلنا، کیونکہ یہ پچھل پیری اس ویران روڈ سے گزرنے والوں کو اتنا خوفزدہ کرتی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جیسا کہ ابھی ابھی تمہارے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ تم خوش نصیب ہو جو تمہیں ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بس اس دائرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ تمہیں اس دائرے سے باہر نکالنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈے گی۔ وہ تمہیں بہلا پھسلا کر اس دائرے سے نکلنے پر مجبور کرے گی، مختلف قسم کی آوازیں نکالے گی، تمہارے گھر والوں کی بھی آوازیں نکال سکتی ہے، لیکن تمہیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ جب تک سورج کی کرنیں نہیں پھیل جاتی تمہیں اس دائرے سے نہیں نکلنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بابا اچانک میرے پیچھے گئے اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بابا وہاں موجود نہیں تھے۔ میں بہت خوفزدہ اس دائرے میں بیٹھا تھا اور بابا کے غائب ہونے پہ مجھے ایک ڈر سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن باہر بھی خطرہ تھا۔ باہر والا خطرہ بہت ہی خوفناک تھا، اس لیے میں نے اسی دائرے میں بیٹھ کر رات گزارنے کا سوچا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ آوازیں آنے لگی جیسے وہی بابا مجھے باہر بلا رہے ہوں کہ بیٹا باہر آ جاؤ۔ وہ چلی گئی ہے، لیکن میں سمجھ گیا یہ اسی پچھل پیری کی ایک چال ہے۔ بابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ بھول کر بھی اس دائرے سے باہر مت آنا ورنہ اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہی سوچ کے میں دائرے میں ہی بیٹھا رہا اور آیت الکرسی کا مسلسل ورد کرتا رہا جیسا کہ بابا مجھے بول کے گئے تھے۔ پھر اچانک سے اسی پچھل پیری کی آواز جو بابا کی آواز نکال رہی تھی ایک بہت ہی خوفناک آواز میں چینج ہو گئی اور وہ بہت ہی بری طریقے سے مجھ سے کہنے لگی کہ تو باہر آ رہا ہے یا نہیں، تو باہر نکل، اس گھر سے باہر آ جا، تو آج مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ اندر بیٹھے گا تو بچ جائے گا؟ نہ جانے وہ پچھل پیری عورت پوری رات کیا کیا پیترے آزماتی رہی۔ میں اب دائرے میں ہی بیٹھا تھا اور میں سمجھ چکا تھا یہ کوئی بزرگ بابا ہے جنہوں نے میری مدد کی ہے۔ ساری رات میں اسی دائرے میں بیٹھا رہا اور وہ پچھل پیری ساری رات پتہ نہیں کون کون سے حربے آزماتی رہی۔ کبھی کوئی خوبصورت عورت کی آواز نکالتی تو کبھی کوئی میرے رشتہ داروں کی آواز نکالتی تو کبھی بابا کی آواز نکالتی، پھر اپنی اصلیت میں بھی آتی۔ میں سمجھ چکا تھا اور میں نے اسی طریقے سے ساری رات گزار دی اور صبح ہوتے ہی اس کی آوازیں بند ہو گئیں۔ جیسے ہی سورج کی کرنیں نظر آنے لگی میں دروازہ کھول کے باہر نکلا اور آیت الکرسی اور چاروں کل کا حصار باندھ کے میں اس گاؤں سے باہر نکل آیا۔ میں نے ٹرک کو دیکھا تو ٹرک ایک سائیڈ سے خراب ہو چکا تھا۔ میرے بھی کافی چوٹیں آئی تھیں اور درد بھی ہو رہا تھا، لیکن ہمت کر کے میں نے ٹرک کو اسٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ ٹرک اسٹارٹ ہو گیا، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ ٹرک اسٹارٹ ہو سکے گا۔ جیسے ہی ٹرک اسٹارٹ ہوا میں فوراً اس جگہ سے نکلا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر آگے چلتے ہی وہی بابا مجھے نظر آئے اور مجھے ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی ان کو خدا حافظ کہا اور پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے جب میں نے اپنے ٹرک کے شیشے میں دیکھا تو وہ غائب ہو گئے۔ وہ واقعی میں کوئی روحانی شخصیت تھے جنہوں نے میری مدد کی۔ وہ گاؤں شاید پچھل پیری کی ہی وجہ سے ویران تھا۔ گاؤں کے لوگ اس پچھل پیری کے خوف کی وجہ سے شاید وہ گاؤں چھوڑ کے جا چکے تھے، اس لیے وہ گاؤں ویران تھا اور وہ گھر شاید وہی بزرگ بابا کا گھر تھا جس میں مجھے اس رات پناہ ملی اور میں آج زندہ سلامت ہوں۔
جی تو پیارے ویورز، یہ تھا کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک پر اسرار خوفناک سچا واقعہ۔ یقیناً آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔